اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سیرہ تربیتی انبیاء میں ہمارا سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام تک آ پہنچا تھا اور سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کو بیان کر رہے تھے۔ آیت نمبر 11 تک پہنچے تھے کہ آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے درخواست کی باپ کے محضر میں کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے، کہ ہم بڑے ہیں، جاتے ہیں، مال مویشی لے کے جاتے ہیں، ان کو چراتے ہیں، کام کرتے ہیں گھر کے، اور یہ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ بھی بچہ ہے خوش رہے اور ان کی بھی آؤٹنگ ہو جائے۔ تفریح کے عنوان سے ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ دو خطرات کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجتے تھے، اور دونوں خطرات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سالو کر دیا۔ کہا کہ آپ کو یہ خطرہ ہے اور ہم اس کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، آپ ان دو خطرات کو خاطر میں نہیں لائیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ پہلا خطرہ یہ تھا کہ آپ کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کی جان کے دشمن ہیں، یعنی خطرہ آپ کو ہماری ذات سے ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ مطمئن رہیے، ہم امین بھی ہیں، ناصح بھی ہیں۔ یہ پہلا کلمہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یہ پہلے خطرے کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو ہم سے کوئی مشکل ہے تو وہ ہم آپ کو اتنی تاکیدات کے بعد یقین دلاتے ہیں کہ ہم امین ہیں اور ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، یعنی اس کو ہم کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ البتہ یہاں پہ جو تربیتی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آغا اخلاقی اعتبار سے بھی، اور یہ بیماری ہے اخلاقی، حسد۔ البتہ حسد لغوی اعتبار سے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہ چکے، بعض روایات میں ہے اور پھر آدمی وہاں پہ جا کے مشکل کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب معنی کیا کریں۔ مثلا خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی بحث میں جب دیکھیں گے کہ وہ شجرے سے مراد کیا ہے، وہاں پہ روایات ہیں عجیب و غریب قسم کی، کہ اس میں ہے کہ نظر بعین الحسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حسد کی نگاہ سے اس شجرہ کی طرف نگاہ کی، اور بعد میں کہا کہ انہوں نے علم آل محمد کی طرف نگاہ کی اور جس کے نتیجے میں سکوت کر گئے، اور معنی نہیں کر پائے کہ یہ نبی اور کیسے حسد اور یہ بیماری۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض مفاہیم اپنے ذہن میں ہم نے پہلے سے ہی مرتب کیے ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ کلمہ سنتے ہیں تو ہم اسی مطلب ذہنی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کلمے کے ریشے کی طرف جا کر غور کریں، مراجعہ کریں، پتہ چلے کہ یہ کلمہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حسد ایک اصطلاح ہے اخلاقی جو مذموم ہے، اور ایک حسد کا معنی ہے لغوی۔ اب لغوی معنی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم وہی اصطلاحات جو ذہن میں بٹھا رکھی ہیں انہی کو بیان کر کے فوراً پھر اشکالات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آغا آپ اس کو کیسے حل کریں۔ حسد اخلاقی یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے پاس موجود نعمت کو برداشت نہیں کر پاتا اور ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ حسد اخلاقی ہے اور یہ صفت مذمومہ ہے۔ لیکن حسد لغوی کیا ہے؟ حسد لغوی وہی غبطہ ہے، وہی رشک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ وہ کمال جو آل محمد کو خدا نے دیا ہے ان سے سلب ہو جائے، بلکہ خواہش کیا کی تھی کہ وہ کمال جو خدا نے ان کو دیا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اور اس کمال کی طلب میں اس شجرے کو دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ حسد اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی کسی چیز کو طلب کرنا، اور کس کو طلب کرنا؟ کمال کو طلب کرنا۔ پس لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو طلب کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ اگر اچھی چیز کو طلب کریں تو بھی حسد ہے، بری چیز کو طلب کریں تو بھی حسد ہے، لیکن اگر بری کو انسان طلب کرتا ہے وہ حسد اخلاقی بن جاتا ہے، صفت مذمومہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے انحطاط کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ حسد کے نگاہ سے جب دیکھا یہ کیسے ہوا، اللہ کا نبی ہے، معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے کے بعد یہ کیسے حسد کر رہا ہے۔ بس ذہن میں رہے کبھی کبھی کلمات اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتے ہیں
اور اصطلاحی معنی سے چونکہ ہم مانوس ہوتے ہیں، ہم اس لغوی معنی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ پس وہاں پہ روایات کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجرے کی طرف دیکھا، اس کمال کو دیکھا اور اس کمال کو طلب کرنے کی کوشش کی، اور جہاں پہ کمال کو طلب کیا جاتا ہے وہ اخلاقی اعتبار سے رشک کہلاتا ہے، غبطہ کہلاتا ہے، مذموم نہیں ہے، ممدوح ہے، اور یہ ہر ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ جہاں کمال کو دیکھیں اس کمال کو طلب کرنے کے صدد میں ہو، وہ حسد لغوی کہلاتا ہے، اصطلاحی نہیں ہے۔ اصطلاحی یعنی اخلاقی اعتبار سے جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ہاں کسی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا، تحمل نہ کرنا، اور جب تک وہ نعمت اس سے سلب نہیں ہو جاتی اس کو چین نہیں آتا۔ اسی لیے اخلاقی اعتبار سے حاسد بھی ہمیشہ رنج میں مبتلا ہوتا ہے، محسود جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی دکھ اور رنج میں ہوتا ہے، یعنی دونوں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ پریشانی کا شکار جو ہے وہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن ذرا دامنہ جو ہے دائرہ مختلف ہے۔ حاسد کا دکھ اور درد کس میں ہے کہ کب یہ نعمت اس سے سلب ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو نیند نہیں آتی۔ جو معصود ہوتا ہے بیچارہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کل کو کوئی ہمارا دشمن نہ ہو جائے۔ ہیں دونوں دکھ اور رنج میں، لہذا دنیا دار علم ہے، دار درد ہے، دار رنج ہے، اور رنج دونوں کے لیے۔ یوں نہیں ہے کہ جو معصود ہے وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، نہ، وہ بیچارہ بھی اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ مثلا دیکھیں آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، مثلا گھر بنا لیا ہے، نیت بھی اچھی ہے، خدا کے لیے کیا ہے، حلال پیسے سے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے۔ ہے معصود لیکن بیچارہ ڈر رہا ہے۔ اب یہ ڈرنا مذموم نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں حاسد بھی دکھ اور درد میں ہوتا ہے، بیچارہ معصود بھی دکھ اور درد میں ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے بھی پریشان تھے، یعقوب بھی پریشان تھا، پریشانی دونوں کو لائق تھی۔ ایک کو لائق یہ تھی کہ وہ نعمت کیسے سلب کرے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اب وہ اس میں ان کی نیند اڑ گئی تھی۔ حضرت یعقوب محسود ہو کر بیچارے کا سکون تباہ ہوا تھا، لہذا وہ کیا کر رہے تھے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ جائیں۔ بس دونوں دکھ و رنج میں ہیں، دونوں تکلیف میں ہیں، لیکن ہر ایک کا ہیتا اور دائرہ مختلف ہے۔ ایک ممدوح راستے پہ چلا ہوا ہے، اچھا راستہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ محسود انسان کو ہمیشہ خیال کرنا چاہیے اگر خدا کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اس طرح سے استعمال کرے، اس طرح سے خیال کرے کہ کل دوسروں کے لیے حسد کا انگیزہ پیدا نہ ہونے پائے دوسروں کے لیے۔ اور وہ اسی صورت میں ہے کہ انسان جتنی کوشش ہو سکے کہ جتنی نعمات خدا دیتا ہے ان کو مخفی صورت میں استعمال کرے جہاں تک ممکن ہو، اور مخفی صورت میں رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کل کسی کے لیے صفت مذمومہ حسد کا باعث نہ بننے پائے، اس لیے بیچارے کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ اور راحت ترین انسان کون سا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، لیکن وہ ٹھیک ہے مال دنیا اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ فقط مال دنیا میں لوگ آ کے حسد نہیں کرتے ہیں، بس اوقات آپ کے کمالات معنوی ہیں، برداشت نہیں ہوتا ان سے۔ علمی کمال ہے، علمی کمال آپ کا برداشت نہیں ہوتا ہے، اور پھر محفل میں کیا کریں گے؟ محفل میں بیٹھ کے وہ گت بنائیں گے ان کی، اور ایسے ایسے احتمالات دے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے جس کا اس نے سوچا تک نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایک قانون کلی آگا تربیت کے اعتبار سے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں دونوں پریشان ہیں، حاسد بھی محسود بھی۔ البتہ حاسد بن کر اپنے آرام کو کھو دینا بدترین ہے، اور محسود بن کر اپنی زندگی کے اندر ڈرتے رہنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بھی سخت ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ پس حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو اچھا آدمی ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، جو برا آدمی وہ بھی محفوظ نہیں ہے، دونوں کا سکون تباہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا، اور وہ خوف یہ تھا کہ حسد کی بیماری میرے بیٹوں میں پیدا ہو گئی ہے اور کل کو یہ حضرت یوسف کو نقصان پہنچائیں گے، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے۔ پس پہلا خطرہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر جو بیماری پیدا ہوگی بنام حسد صفت مذمومہ، اس سے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دلائی جائے، لہذا 24 گھنٹے اس کی حفاظت میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس خطرے کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور حسد کے نتیجے میں کہیں اس کو ختم نہ کر دیں، لہذا پہلا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے کیا کہا؟ یہ کہا کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے ہو، آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے ہو؟
ہم سے کوئی خطرہ ایسا سرزد نہیں ہوگا جو نابودی حضرت یوسف کا سبب بنے. اور عجیب بات کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, گارنٹی بھی دی, اتنی تاکیدات کے ساتھ گارنٹی دی کہ نہیں ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں, کہ اس کا پہلے معنی بیان کر دیا ہے. مطلب دوم یہ تھا کہ ایک خطرہ یہ تھا ان کی طرف سے, اس کے لیے انہوں نے اس آیت کے ذیل سے یہ ذکر کر دیا کہ آپ مطمئن رہیں, ہماری طرف سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. دوسری طرف سے کہا کہ اگر آپ لے جائیں گے تو وہ سرزمین ایسی ہے, جنگل ہے بیابان, اور جنگل بیابان میں جنگل کا قانون آپ کو پتہ ہے, وہ جنگل میں درندے بھی ہیں, وحشی جانور بھی ہیں, جو چیر پھاڑنے والے ہیں, ایسے حیوانات بھی موجود ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ مال مویشی لے جاتے ہیں اور ان کو چراتے ہیں تو وہاں پہ ایسے وحشی درندے بھی موجود ہیں جن کا خطرہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ اگر یہ لے جائیں ایک طبیعی سی بات ہے. اور وہ طبیعی سی بات کیا ہے کہ جب لے جاؤ گے اور تھوڑی سی آپ نے غفلت کی تو یوسف ایسا نہیں ہے جو اپنا دفاع خود کر سکے, یعنی بچہ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کے عالم پہ نہیں پہنچے ہیں, بچپنے میں, اور بچپنے میں ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پاتا ہے بھیڑیے سے. فرض کریں کوئی ایسا بھیڑیا آتا ہے, کتا آتا ہے, یا کوئی بھی وحشی درندہ آتا ہے, تو بچہ جب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پاتا. تو دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جب اس کو لے کے جاؤ گے, جو بیابان ایسا ہے کہ جس میں جنگلی جانور زیادہ ہیں, اور ان جانوروں سے اگر تم نے غفلت کی, غفلت کے نتیجے میں ہوگا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ نہیں ہوں گے. اس کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ایک الگ تعہد دیا. وہ کیا تھا, ارسلہ معنا, بھیجیں آپ ان کو ہمارے ساتھ, حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں. آپ کو جو خطرہ ہے, ارسل معنا غدن, کل بھیجیں ہمارے ساتھ. کرے گا کیا, یرتع و یلعب. یہ دو کلمے آگا بڑی دقت کے ساتھ ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لفظ ہے رے تے عین, راتع, اور ایک ہے راعیا. یہ دو کلمے جو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں, جس سے نہج البلاغہ میں تعبیر ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. وہ کلمہ راعیا ہے. راعیا اور راتع یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ راعیا کا معنی ہوتا ہے چرانا, لیکن جانوروں کو چرانا, اور اس کا تعلق ہمیشہ انسان سے ہوتا ہے. راعی, راعن, راعی, اس کا معنی ہوتا ہے صرف جانوروں کو چرانا, اور جو چرا رہا ہوتا ہے اس کو راعی کہا جاتا ہے. اور عجیب تعبیر ہے یہ کہ کلکم راعن, تم سب راعی ہو. کیا مطلب؟ دقت کرنے کی ضرورت ہے. مولا نے کیا فرمایا کہ جو بھی زمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ایک نو انسانوں کو جانور سمجھتے ان کو ہانکتا ہے. فرق کرتا ہے. انسانوں کو راعی کی ضرورت نہیں ہے, انسانوں کو امام کی ضرورت ہے. لہذا امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ ذکر کیا کہ جو بھی مسند امامت کو غصب کر کے اپنے آپ کو حاکم بنا کے بیٹھا وہ راعی ہے, امام نہیں ہے. اور اس بشر کو امام کی ضرورت ہے, راعی کی ضرورت نہیں ہے. دقت کی کبھی؟ پس راعی جانوروں کو چرانے کے لیے جو شخص آگے بڑھتا ہے اس کو راعی کہا جاتا ہے. پس راعی جانوروں کو چرانا, اور خصوصاً بھیڑ بکریوں کو چرانے والے کو راعی کہا جاتا ہے, دوسرے جانور نہیں, مخصوص بھیڑ بکریوں کے لیے ہے. گوسفند چرانی کو عربی میں راعی کہا جاتا ہے. راتا کا تعلق بھی حیوانوں سے ہے, لیکن راتا وہ جگہ جہاں پہ حیوان چرتا ہو, اور دو خصوصیات ہوں. ایک, وہ میدان وسیع ترین میدان ہو حیوانوں کے لیے, اور ان کے چرنے کا ہر ساز و سامان وہاں پہ موجود ہو. اس کو کہا جاتا ہے مرتع. مرتع یعنی چراگاہ. چراگاہ کیا یعنی جانوروں کی چراگاہ. پس جہاں پہ جانور چرتے ہوں اس کو کہا جاتا ہے مرتع, اور جو چرانے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راعی. انہوں نے کیا کہا کہ ارسلہ معنا غدن, کل حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے. کیا کرے؟ یرتع یعنی جانوروں کو ہمارے ساتھ لے کے جائے, ہم جانوروں کو چرانے کے لیے لے جائیں گے, یہ بھی ہمارے ساتھ رہے, اور جا کے وہ لذت اٹھائے جو ہم بھی اٹھاتے ہیں. البتہ یہ ایک خاص لذت ہے, جانور چرانا بھی ایک
وہ مشغلہ ہے. ابھی آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر یہ بہت بڑا کام ہے اور ان کے خاص اسلوب ہیں, خاص آداب ہیں. البتہ وہ اب اس میں اگر جائیں گے تو بات سے نکل آئیں گے. اور یہ خود ایک انسان کی علم اور بردباری کے لیے بہت بڑا وہ ہے, پیش خیمہ ہے انسان کے لیے. جانور کو لے جاتے ہیں وہاں پہ چراتے ہیں, چرانے کے بعد اب وہ شام کو جب واپس لے آتے ہیں تو ایک عجب لذت ہوتی ہے ان کی, اور اگلے دن کے لیے پھر اپنے آپ کو پھر سے آمادہ کرنا ایک خاص وہ نظام ہے. بس یرتا یعنی کیوں نہیں بھیجتے ہیں آپ ان کو ہمارے ساتھ کہ یہ مرتا میں جائے, ہم بھی جانوروں کو لے کے جائیں, جیسا ہم جانور چراتے ہیں یہ بھی آئے اور وہ جو لذت ہم اٹھاتے ہیں وہ لذت یہ بھی اٹھائے, اور دیکھیں یہ کیسے جانوروں کو چلایا جاتا ہے, سیکھے, یہ بھی کام کرے, فقط یہ نہیں کہ ہم کام کر رہے ہوں, لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہی خوف تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو, اور یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم تو اتنے جوان ہو, بڑے ہو, اگر کوئی جانور آئے گا تم اپنا دفاع کر سکتے ہو, لیکن یہ تو بچہ ہی دفاع نہیں کر سکتا ہے, اور ممکن ہے تم اس کی حفاظت نہ کر سکو, جانور آ کر اس کو کھا جائیں, دوسرا خطرہ. لہذا اس خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کہا انہوں نے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, پہلے ناسحون اب حافظون, کا نا آپ بے فکر ہو جائیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور حفاظت کیسے ہوتی ہے, یعنی سب سے پہلا خطرہ جو ہماری ذات سے ہے کہ ہم آپ کو وعدہ کر دیں کہ ہماری طرف سے یہ مطمئن رہیں کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. خود دوسری طرف سے کہا کہ تم اگر اس کی حفاظت نہ کر سکو تو بھی یہ مرض ہے ہلاکت میں قرار پائے گا اور نابود ہو جائے گا. کہا نا جب ہم ہیں تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. بس غدن یرتا و یلعب, لعب یہ پہلے بھی عرض کیا تھا, دو کلمے, ایک لعب اور ایک لعب. لعب کا معنی کئی مرتبہ تکرار ہوا ہے, اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. لعب البتہ یہ آیت جو ہے یہ آپ دیکھیں مختلف قراتوں کے ساتھ پڑھی گئی ہے. ایک یہ کہ یرتا و یلعب, اس کا مطلب کیا ہے, دونوں ضمیریں کس کی طرف جا رہی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. یرتا یعنی مرتا میں یوسف جائے, یلعب کھیل کود میں مصروف جائے. ابھی ظاہری معنی جو ہے وہ آتے ہیں اس دقت کی طرف بھی. دوسرا یہ ہے کہ نا اس کو پڑھا گیا ہے نرتا و نلعب, ہم سب مل کے مرتا میں جائیں گے, چراگاہ میں جانوروں کو لے جائیں گے, ونلعب مل کے کھیلیں گے. تیسری تعبیر یہ ہے کہ نرتا و یلعب, ہم چراگاہ میں لے جائیں گے, یہ کھیلتا رہے گا, ہم حیوانوں کو چراتے رہیں گے. تیسری تعبیر جو رائج نہیں ہے وہ کیا ہے, یرتا و نلعب, یعنی پہلے مفرد کا اور بعد میں جمع کا. نہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, اس لیے یہ فقط احتمال ہے لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا. لیکن جو تعبیر رائج ہوئی ہے وہ یہی مفرد کی ہے, یرتا و یلعب. اگرچہ بعض مفسرین میں نرتا و نلعب کی تعبیر بھی ذکر کی ہے, یا نرتا و یلعب یعنی بعد والا کلمہ مفرد ہے. یہ تین تعبیریں جو مفسرین نے ذکر کی اور ان میں کوئی معنی میں کوئی مشکل نہیں ہے. پس مرتا یعنی چراگاہ, اور چراگاہ میں ہم لے کے جائیں گے یا یہ لے کے جائے, فرق نہیں کرتا ہے. اور یلعب مفرد ہے. لعب کس کو کہتے ہیں, ہاں لام عین بے, لعب, یا جیسے لاعب بھی نکلا ہے. اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل کود, نہ ہر کھیل کود کو لعب نہیں کہتے ہیں. بعض ایسے کھیل ہیں جو حکمت بھرے ہیں اور جن میں حکمت کے راز پوشیدہ ہیں, وہ لعب نہیں ہے. البتہ بات سے فقہی ہے, شطرنج ایک زمانے میں حرام تھی, لیکن آج امام خمینی نے فتویٰ دیا کہا کہ شطرنج حرام نہیں. البتہ یہ بھی ہے جو نقل کیا جاتا ہے وہ فتویٰ بھی غلط نقل کیا جاتا ہے, یعنی تمام تر صورتوں کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا. دیکھیں آقا, پہلی بات یہ ہے کہ یہی ہوتا ہے فضائے روایات کے اندر جب آدمی جائے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز بے عنوان علت حکم ذکر ہو رہی ہے اور کون سی چیز بے عنوان مصداق ذکر ہو رہی ہے. مصداق بدلتے رہتے ہیں اور وہ جو حکمت یا علت ہوتی وہ کبھی بدلتی نہیں. آپ روایات قمار پڑھ کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آلات قمار موضوعیت رکھتے ہیں حرمت کے لیے, یعنی جو بھی آلات قمار کا مصداق ہے وہ حرام ہے, لیکن آلات قمار کے جو مصادیق ہیں ممکن ایک زمانے میں وہ مصداق بنے اور ممکن ایک زمانے میں اس مصداقیت سے خارج ہو جائے. اور شطرنج بعنوان مصداق آلات قمار روایت میں بیان ہوا ہے. موضوعیت کس کو ہے, آلات قمار کو. جو بھی آلات قمار کا مصداق ہے وہ حرام ہے. اس زمانے میں چونکہ شطرنج رائج تھی,
آلات قمار میں سے، اس لیے حرام تھی. لہذا روایات میں جب پوچھا جاتا تھا شطرنج حلال ہے یا حرام، معصوم فوراً کیا کہتے تھے؟ حرام ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آلات قمار کا مصداق ہے. وہ امام نے جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا، پہلے دقت سے فتویٰ معلوم ہو جائے تاکہ بعد میں مشکل نہ بنے انسان کے لیے. امام نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہر وہ چیز جو آلات قمار کا مصداق ہے وہ قطعاً حرام ہے. شطرنج کا اگر یقین ہو کہ آج کے زمانے میں یہ آلات قمار کا مصداق ہے، قطعاً حرام ہے. اور اگر شک ہو کہ آلات قمار میں سے ہے یا نہیں، پھر بھی حرام ہے. آخری صورت اگر یقین ہو جائے کہ یہ آلات قمار سے خارج ہو گیا ہے، اس صورت میں جائز ہے. اب لوگوں نے بغیر اس کے کہ مسئلے کی دقت کو بررسی کریں فوراً کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. اگر کتنے ایسے ہیں، مثلا آج کل کے زمانے میں فرض کریں، مثال عرض کر رہا ہوں، لوڈو اس زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن اگر آج یہ عالم میں یہ کھیلی جاتی ہو اور آلات قمار کا مصداق یہ حرام ہے. اب وہ شرط بندی ہو یا نہ ہو، عرف عام میں اگر یہ آلات قمار کا مصداق بنتی تو حرام ہو جاتی، جبکہ اس زمانے میں نہیں تھی. پس دیکھیں آقا، روایات کے اندر وہ جو احکام کی علتیں ذکر ہوئی ہیں ان پہ فوکس کیا جائے. جو مصادیق ہیں یہ طول تاریخ میں بدلتے رہتے ہیں. پس لعب کا معنی کھیل نہیں ہے، چونکہ کھیل بعض حکمت بھری ہوتی ہیں کہ جن میں سبق آموز بعض کھیل ہوتے ہیں جس میں تربیت کا پہلو ہوتا ہے، وہ لعب کا مصداق نہیں ہے. پس لعب کیا ہے؟ عربی زبان میں لعب ہر وہ کام جو عقلانیت اور حکمت سے خالی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعب. یعنی بےہودہ زندگی انسان گزار دے، کام کر رہا ہے اور پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اس میں کوئی حکمت نہ، کوئی عقلانیت نہ، کوئی مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ نہ، کچھ نہیں ہے. اب بس اوقات یہ ہوتا ہے، بعض کہتے بھی ہیں، ضروری ہوتا ہے کبھی مطلب سمجھانے کے لیے بعض مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. مثلا فرض کریں اس زمانے میں آج کے اس میں ممکن ہے کہ ہمارے یہی کام جو حوزے کے اندر ہم کر رہے ہوں لعب کا شکار ہوں ہم اس میں. مثلا فرض کریں ایک بھیڑ چال بنی ہوتی ہے نا، کہ بعض علوم ہیں جو ایک زمانے میں رائج ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ہم بھی بے تیروں میں بہ جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا اخباریت اپنے عروج پہ تھی، وہاں پہ اس دائرے کو موڑنا بڑا سخت تھا. یعنی وہاں پہ اصول کی بات کریں تو بس دائرہ دین سے خارج. یا ایک زمانے میں فلسفے کی ایک مخالفت تھی، اور جو فلسفے کی کتاب اٹھاتا تھا دائرہ دین سے خارج. اور اس حد تک آگا دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر نہ خدا نظر آتا ہے، نہ دین نظر آتا ہے، اور نہ ہی عقلانیت نظر میں آتی. مثلا ابھی آپ جتنے صاحبان بیٹھے ہیں اکثر گئے ہوئے ہیں، کربلا گئے اور کئی بار گئے. آپ بتائیں ملا صدرہ کی قبر کہاں پہ ہے؟ دیکھیں یہ علماء کی یہ مشکل کیا ہے، یہ آقا کبھی کبھی دینی مشکلات کا شکار بنتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے حرم امیر المومنین میں باب الساعہ، باب مسلم ابن عقیل، وہیں دروازے کے ساتھ یہ بیچارہ دفن ہے باب الساعہ میں، امیر المومنین کے حرم میں. کتبہ تک نہیں لکھا ہوا، نام تک نہیں ہے. وجہ کیا؟ خوب جہاں پہ اتنے علماء دفن ہے سب کے نام لکھے ہوئے، اس غریب کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ فیلسوف ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے. وہ جہاں اتنے ہزاروں کی تعداد میں فقہا پڑے ہوئے ہیں، وہ اس میں اس بیچارے نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے کہ روایات ائمہ کا صحیح محمل المعنی بیان کیا ہے، وہ ایک جہد دی ہے معارف کی. اور آپ یقین جان لیں کہ اگر یہ ملا صدرہ کی کاوشیں نہ ہوتی، آپ کے جتنے عقائد کے مسائل ہیں ان کو ممثل کر کے بشریت کے لیے بیان کرنا کسی کے دم میں نہیں تھا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی. یعنی وہی شہود کی منازل ان کو برہانی شکل میں بیان کرنا وہ اس کے اندر تھا. خدا نے توفیق دی تھی اور اس نے خوبصورت دین کو بیان کیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بحث کی تھی آداب فہم قرآن، اگر برادران کے ذہن میں ہو، وہ انہی کی کتاب تھی مفاتیح الغیب میں انہوں نے آداب ذکر کی تھی. ان میں سے فقط اسی شعبے کو ہم نے وہ لیا تھا آداب فہم. ویلا کلن قرآن فہمی کے لیے آداب متعدد انہوں نے ذکر کیے تھے. ایسے نایاب مطالب اور ایسا خوبصورت مباحث کا سلسلہ انہوں نے بیان کیا. دشمنی کیا تھی؟ اب دشمنی یہ تھی کہ یہ فیلسوف ہے. رواج ہو جاتا ہے نا. اب وہ رواج کے اندر کئی بیچارے ایسے ہیں جو بہ جاتے ہیں. بس اوقات ہمارے کئی ایسے کام ہیں جو لعب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انہی اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر رہے ہیں. نا، پس ہر وہ کام جو حکمت اور عقلانیت سے خالی ہو وہ لعب کہلاتا ہے.
بس اس کا معنی کھیل تماشا نہیں ہے. ممکن ہے کھیل ہو لیکن وہی کھیل انسان کے لیے کیا ہو؟ حکمت بھری باتوں پر مشتمل ہو, انسان کی تربیت کا پہلو اس کے اندر موجود ہو. مثلا فرض کریں مل بیٹھ کے آپ بچوں کے اندر قرآنی معمے بیان کر کے بچوں کو مشغول کر لیں اور بچوں کے لیے کھیل بن جائے. اب وہ بچوں کا کھیل کیا ہوگا؟ یعنی آپ نکات قرآنی سوال و جواب کی صورت میں بیان کر کے بچوں کے لیے سرگرمی پیدا کر لیں. وہ یہ کھیل ہے یا حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے, یہ لعب نہیں ہے. پس لعب ہر وہ کھیل نہیں ہوتا, ہر وہ مصروفیت جس کے اندر عقلانیت اور حکمت نہ ہو اس کو لعب کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ سوال دوم یہ ہے کہ معصوم کی جب تعریف پوچھی گئی امام صادق علیہ السلام سے, اونچی آواز سے صلوات پڑھتے ہیں, کہا امام کے خصائص کیا ہیں؟ البتہ یہ ذہن میں رہے, بعض ہیں شرائط امام, بعض ہیں خصائص امام, اور بعض ہیں درجات امام. درجات خصائص یہ اپنی جگہ پہ وہ الگ ہیں, وہ جو صفات ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ صفات اگر ہوتی تو ایسا ایسا امام کو آدمی پہچان لیتا ہے, اور یہ ضروری ہے, یہ آواز میں انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ کون سے اوصاف ہیں امامت کے, اوصاف عامہ, جن کے سائے میں اگر کسی شخص کو آپ اس معیار پہ پہچاننا چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ان میں سے ایک وصف امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ امام کے اوصاف میں سے کون سی چیز ہے جس کو ہم آسانی سے پہچان سکیں, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ الامام, یہ روایت کا جملہ ہے, الامام لا یلہو ولا یلعب. امام کی صفت برجستہ یہ ہے کہ نہ اس کی زندگی میں لعب ہوتا ہے اور نہ ہی لعب ہوتا ہے. لعب کا پہلے معنی کر دیا یعنی بیہودہ سرگرمی, نہ بیہودہ سرگرمی ہوتی ہے کہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے, کوئی معصوم ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا کہا کہ لا یلعب, لعب بھی نہیں, یعنی جو کام کرتا ہے ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے, ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, ہر کام کے پیچھے تعقل عقلانیت ہوتی ہے. لہذا بسا اوقات انسان کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کام معاذ اللہ بیہودہ ہو, لیکن اسی کے پیچھے حکمت اور عقلانیت ہوتی ہے. مثلا اس کا ایک نمونہ علی ابن یقطین, وزیر اعظم ہے اس ملعون کا, ہارون کا. امام نے خط لکھا, خط لکھ کے اس سے کہا کہ آج کے بعد تم نے پاؤں کو دھونا ہے, مسح نہیں کرنا ہے. کیا لگے گا آپ کو؟ وہ جو خشک اور مقدس مآب ہوتے ہیں فوراً کیا کہیں گے؟ عجیب ہے, یہ کیا ہو گیا؟ وہ بات زیادہ ہی مقدس بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ امام سے بڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. اچھا امام نے یہ کہہ دیا, ہم کیسے دشمنوں کی بات پہ عمل کریں گے جی؟ معاذ اللہ, خدا ہی مولا ہی نہیں ہے, فتوے صادر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ امام نے کہا کہ آج کے بعد مسح نہیں کرنا ہے, دھونا ہے. وہ یہ کام کیا امام نے, اور مصروف بھی کیا علی ابن یقطین کو. وہ کیا حکمت تھی؟ اس زمانے میں کسی کو سمجھ نہیں آتی, امام کا مخالف ہو جاتا ہے. الامام لا یلہو ولا یلعب, وہ حکمت کیا تھی؟ تحفظ جان تشیع. اور یہ ہر معصوم نے کیا یہ کام, فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نہیں, ہر معصوم نے. اور انشاءاللہ سیرت کے پہلو میں اس نقطے پہ اشارہ ہوگا. پس امام کا ہر کام حکمت کے ساتھ, حکمت کے سائے میں, عقلانیت کے سائے میں, تعقل کے سائے میں انجام پاتا ہے. ممکن ہے بشر کو سمجھ آ رہی ہو اور ممکن ہے سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن ہوتا حکمت بھرا ہے. بس لعب امام کی زندگی میں نہیں ہوتا, معصوم کی زندگی میں نہیں ہے. خوب یہ کیسے ہو گیا یرتا و یلعب؟ یلعب کا کام کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کریں گے؟ یہ خود انسان کے لیے وہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. وہ یہ کیسے, ایک معصوم ہے, اللہ کا نبی ہے, اور ولایت کے مرتبے میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بالاتر ہے. وہ یہ کیسے یلعب؟ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں. آسن, انہوں نے اپنی فہم اور اپنی ذہنیت کے مطابق بات کی ہے. نہیں ہے کہ یہ کلام حضرت یوسف کا ہو کہ میں لعب کرتا ہوں, یا خدا نے کہا ہو کہ یہ لعب کا شکار ہو گیا. نہ خدا نے کہا ہے, نہ نبی نے کہا ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ ان کے بھائیوں نے جو لے جانا چاہ رہے تھے. بس یرتا و یلعب سے فوراً یہ ذہن میں آئی ہے کیسے معصوم یلعب؟ نہ, معصوم نے نہیں کہا میں لعب کروں گا. انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے اور لعب میں یہ مشغول ہو جائے. پس معنی لعب کا واضح ہو گیا. یرتا و یلعب. اور ہوگا کیا کہا جو آپ کے ذہن میں خطرہ ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہو جائیں گے, کا وہ نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ,
انہی تاکیدات کے ساتھ حرف انا، لام تاکید، اسم فاعل، جملہ اسمیہ استمرار کے ساتھ کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی نہ خود ہم سے کوئی اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور طاقت آ کر اس کو نابود کر سکتی جب تک ہم موجود ہوں. پس جب یہ دونوں خطرے ٹل گئے، اب آپ کے پاس کون سی توجیہ باقی رہے گی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجیں. یہاں سے پھر تیسرا عنصر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پہ کئی مفسرین کے پاؤں پھسل گئے ہیں، وہ یہ ہے قال. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی لیحزننی. یہیں سے وہ معنی بھی واضح ہو جاتا ہے، چونکہ حزن اور خوف میں جو معنی کیا جاتا ہے، حزن کہتے ہیں ماضی میں، خوف کہتے ہیں مستقبل میں. ماضی میں کیا مثال عرض کروں؟ مثلا ماضی میں نے کوئی غلط کام انجام دیا. اب غلط کام انجام دیا، اب میرے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا ہے. کس چیز کا؟ کہ میں نے غلطی کی ہے، غلطی کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بس ماضی میں کچھ کیا ہوتا ہے جس کے انجام سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کلمہ حزن استعمال ہوتا ہے. اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کو یہ اضطراب اور پریشانی لاحق ہوتی ہے کل تک ممکن ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے. یہ جو کل کو میرے ہاتھ سے نکل جائے اور جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس اضطراب کو خوف کہا جاتا ہے. اسی لیے خدا نے ذکر کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ اولیاء الہی کیا ہے؟ نہ ماضی ان کا تاریک ہے کہ جن کے نتائج پر وہ مضطرب ہوں، اور نہ مستقبل میں کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے کہ کل اگر ہاتھ سے نکل جائے تو یہ پریشان ہو جائیں. یعنی نہ اولاد سے وابستگی ہے، نہ مقام و شہرت سے وابستگی ہے، نہ مال دنیا سے وابستگی ہے، کسی چیز سے وابستگی نہیں ہے. اسی لیے جب ہاتھ سے جاتی ہے پریشان بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہم سے اگر 2 ٹکے گم ہو جائیں، اگر ایک موبائل چوری ہو جائے، نیند نہیں آتی ہے. کیوں؟ وابستگی اتنی ہے اسی سے. وہ بعض تسبیح کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تسبیح گم ہو جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جاتا ہے. نماز جا رہی ہے، نہیں آ گیا، تسبیح نہیں ملی ہے. دیکھیں ہماری قیودات کیسی ہیں، اور مذموم تعلقات ہمارے اتنے ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو الگ کرنا مشکل. ایک عالم دین تھے، ان کے گھر میں چوری ہوئی. چوری کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی، آ کے دیکھیں. تو انہوں نے کہا ارزش نہ دارت کے من بیرم پائن نگاہ کو نہ دوست چی بور دے. یعنی میرا ٹائم اتنا بے ارزش نہیں ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ وہ کیا اٹھا کے لے گیا. کہ میرا دین میرے پاس ہے، میرا علم میرے پاس، جو لے گیا جا جہنم مجھ سے کیا مربوط ہے. ولی خدا اولیاء ایسے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہے تو خوش نہیں ہوتے، اگر چلا جائے تو مغموم نہیں ہوتے ہیں. بس جس سے پتہ چلتا ہے کہ حزن اور خوف اولیاء کی زندگی میں نہیں ہے. اور یہ خاصہ فقط انبیاء کا نہیں ہے، یا ائمہ طاہرین یا رسول الہی کا نہیں ہے، یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے. عام آدمی ان کی یہ صفت ہے اور خصوصیت ہے کہ ان کی زندگی میں خوف اور حزن نہیں ہونا چاہیے. اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے ولی خدا کو پہچاننے کا ایک ذریعہ کیا ہے، کہ ان کی زندگیوں میں دیکھ لے کہیں خوف و حزن ہے یا نہیں ہے. خوب اگر نہیں ہے پتہ چل جائے یہ ولی خدا ہے. خوب حزن کس چیز کا تھا؟ کہا کہ حزن یہ ہے کہ تم لے جاؤ اور لے جانے کے بعد غفلت کا شکار ہو جاؤ. اور غفلت تو ہر وقت انسان کو لائق ہو سکتی ہے. وہ انسان چونکہ معصوم ہے جس کی زندگی میں غفلت نہیں ہوتی. تم لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اگر غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ خوب یہ خطرہ تھا. قال انی لیحزننی، پہلے سے ہی اضطراب ہے، پریشانی کیا ہے کہ تم لے جاؤ اور غفلت کا شکار ہوگا. جیسے تم غافل ہوگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تذهبوا به، تم ان کو لے جاؤ. بے کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے فعل لازم جس کا معنی ہے لے جانا ہے، آنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، لے جانا ہے. ان تذهبوا به، تم لے جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور کیا کرو؟ واخاف، خوف کس چیز کا ہے؟ مستقبل کا. حزن بھی ہے، خوف بھی. حزن کس چیز کا تھا؟ کہ تم حاسد ہو، حسد کی بنیاد پہ اس کو نقصان پہنچاؤ گے. خوف کس چیز کا ہے؟ کہ تم ممکن ہے خود نہ پہنچاؤ لیکن اس حسد کے نتیجے میں اس کو آزاد چھوڑ دو، درندے اور بھیڑی آ کر اس کو چیر پھاڑ دیں. پس دونوں چیزیں موجود ہیں.
حزن بھی ہے تمہارا خوف سے بات نہیں حسد کی بنیاد پہ، خوف بھی ہے کہ تم غفلت کا شکار جو اس کی حفاظت نہ کر سکو اور پھر بھیڑیے اور درندے اس کو چیر پھاڑ دیں، ختم کر دیں، پس دونوں خوف موجود ہیں۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم غفلت کا شکار ہو جاؤ، پس غفلت کے سائے میں تم اس کی حفاظت نہ کر سکو، یا حسد کی بنیاد پہ میرا حزن یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ پر دونوں خطرات ہیں، ان دونوں خطرات کے ہوتے ہوئے میں کیسے حضرت یوسف کو آپ کے ساتھ روانہ کر دوں؟ اور غفلت ایسی چیز ہے آگا کہ کبھی بھی انسان کی زندگی میں لاحق ہو سکتی ہے، اور جب غفلت آتی ہے انسان کی زندگی میں تو ہر چیز انسان کی آہستہ آہستہ فراموشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کی علامات میں برجستہ ترین صفت جو روایات میں ذکر ہوئی ہے وہ فراست ہے، فیر الف سین تے دو اوپر نقطے، فراست سین سے، ایک سواد سے، فرصت وہ نہیں۔ فراست کس کو کہتے ہیں؟ فراست یہ نقطہ مقابل ہے غفلت کا، ہاں، زیرکی، چالاکی، نہ مذموم، نہ فراست یعنی کبھی کسی چیز سے غافل نہیں ہے، ہمیشہ بیدار ہے۔ ہاں، اتقوا فراست المومن، یعنی مومن ہمیشہ زیرک ہوتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں غفلت نہیں آتی۔ جب غفلت آتی تو ہوتا کیا ہے؟ ہاں، جب غفلت آتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان انحطاط کا شکار ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بعد والی آیت میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، جب کہا کہ ہم غافل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ بعد والی آیت میں جب پہنچیں گے وہاں پہ معنی واضح ہو جائے گا۔ غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اپنے کارناموں سے انسان غافل ہو جائے۔ ہم نے کیا دیکھیں ہماری زندگیوں میں یہ ہے، اور ائمہ طاہرین نے، انبیاء نے اپنی سیرت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ انسان مومن وہ ہے کہ جس کی زندگی میں غفلت نہیں ہوتی۔ مثلا ہم نے کسی کی برائی کی، برائی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دو دن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بھول جاتے ہیں نا، گویا کہ ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، او اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا یار، یعنی سب کچھ وہاں پہ محفوظ ہے، ضبط ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آغا گزشت، نہ گزشت کوئی چیز نہیں ہے، تم نے غفلت کی ہے جس کے نتیجے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، واللہ خدا کی کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ لہذا خدا کیا کہتا ہے؟ دو قانون ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک سورہ زلزال میں خدا نے بیان کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا، قانون ہے، اور قانون خدا کبھی بدلتا نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، خو خیر کیا ہے تو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اگر شر کا کوئی چھوٹا سا بھی انجام دیا کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ اور یہ کون سا شر اور خیر ہے کا جو کرنے کے بعد تم بھول جاتے ہو، غافل ہو جاتے ہو، خدا محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن بعض ایسے کارنامے ہیں جن کو انسان یاد رکھ کے ان کا جبران کر لیتا ہے، اب وہ نہیں دکھائی دیا جائے کیونکہ وہ تو چینج ہو گیا نا۔ مثلا فرض کریں کہ میں نے کسی کی غیبت کی، غیبت کرنے کے بعد میں بھول گیا، یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر غیبت کرنے کے بعد میں بھولا نہیں ہوں، غفلت کا شکار نہیں ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد ندامت کے نتیجے میں پشیمان ہونے کے بعد میں نے جا کر اس کا جبران کر دیا، صاحب غیبت سے اجازت لے کر اپنے نامہ عمل کو بدل دیا، تو یہ اب شر نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہو گیا۔ یہ خیر بھی کیا ہے؟ محفوظ۔ پس وہ قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ خیر اگر کیا ہے تو بھی محفوظ، شر اگر کیا ہے تو بھی محفوظ، کچھ بھی غائب نہیں ہوتا۔ اگر یہی نقطہ انسان کی زندگی میں ہو، آپ یقین جانیں کبھی بھی انسان کی زندگی میں غفلت نہیں آ سکتی۔ غفلت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم قوانین الہی سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اگر قوانین الہی 24 گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، کبھی بھی کوئی انسان غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یضحک، جس کو یقین ہے موت کا کہ مجھے مرنا ہے، تو پھر وہ زندگی اپنی عاطل اور باطل کیسے گزارتا ہے؟ کا تعجب ہوتا ہے مجھے ایسے انسان پہ، یقین بھی ہو موت کا اور پھر زندگی عاطل اور باطل گزرے، یہ دونوں چیزیں قابل جم نہیں ہے۔ اگر موت کا یقین ہے تو پھر زندگی لاو و لیب نہیں ہے، اور اگر زندگی لاو و لیب ہے تو پھر یقین جان لیں کہ اس کو موت کا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو زندگیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، جو کام وہ کرتے ہیں
خصوصاً مالی مسائل میں، حقوق الناس میں جو ظلم اور بربریت ہوتی ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں، ان کو شک تک نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے۔ یقین تو بات کی بات ہے، اگر شک ہو تو بھی انسان احتیاط کے ساتھ انسان قدم اٹھا۔ بس آپ کو شک ہو یہ زہر پڑا ہے، یہ جام اس میں زہر پڑا ہے، شک ہو، یقین نہیں ہے، پئیں گے؟ وہ کبھی نہیں پیتے ہیں، شک ہے، وہ شک ہے تو کیوں نہیں پی رہے ہو؟ لیکن دوسروں کے مال میں آگا شک سے بڑھ کر ہمیں یقین ہے کہ نہ ہمیں موت آئے گی، نہ کوئی قیامت ہے، نہ ہمیں کسی کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ بس انسان کی زندگی میں جب تک غفلت نہیں آتی انسان زیرک ہوتا ہے، مومن ہے، چوکنا ہے، لیکن جس دن سے غفلت آنا شروع ہوتی درجہ ایمان سے آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لاحق تھا کہ میں تمہارے ماضی کو بھی جانتا ہوں، تم حاسد ہو، اور مستقبل کا بھی پتہ ہے کہ ممکن ہے حسد کی بیماری کے سائے میں اس کی حفاظت نہ کر سکو اور بھیڑیاں آئیں اور اس کی سالمیت کو نابود کر دیں، اور تم غفلت کے نتیجے میں یہ نہ کرو۔ یہاں پہ دو مفسرین نے، ایک ظاہراً فخر رازی ہے یا آلوسی، دونوں نے یہ مطلب ذکر کیا، اور ہمارے مرحوم امین الاسلام مرحوم تبرسی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ مطلب شاید میں نے پہلے اشارہ کر دیا، اگر نہیں تو انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے، کہ یہ تلقین کذب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیا ہے، یعنی بہانہ گناہ کا ان کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے تھے، کہ جو مذموم ترین قانون ہے قوانین الہی میں، جو کبھی بھی کسی معصوم کی سیرت میں رونما نہیں ہوتا۔ اور اسی پہ بعض نے اخلاقی کتابوں میں اس مطلب کو ذکر کر کے دینی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے کتنا دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ کل اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔